غزہ جنگ بندی معاہدے کے قریب ہیں صدر بائیڈن۔ 200 اسرائیلی فوجیوں کا غزہ میں لڑنے سے انکار۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر کے خلاف ٹرائل کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ بہت قریب ہے۔ جو بائیڈن نے پیر کو اپنے آخری فارن پالیسی خطاب میں کہا کہ معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی ہو سکتی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے لیے امداد میں وسیع پیمانے پر اضافہ ہوگا۔ جو بائیڈن نے فارن پالیسی خطاب ایسے موقع پر کیا ہے جب ان کی مدت صدارت کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور آئندہ ہفتے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ عہدہ سنبھال لیں گے۔ امریکہ، قطر اور مصر غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فریقین کے درمیان دوحہ میں منگل کو دوبارہ بات چیت کا امکان ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اہم ترین پیش رفت ہو چکی ہے، جس سے اسرائیل اور حماس مرحلہ وار جنگ بندی کے معاہدے کے قریب ہیں۔ البتہ اب بھی کئی رکاوٹیں موجود ہیں، اسی وجہ سے فریقین حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیلی فوج میں غزہ میں جاری جنگ کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 200 فوجیوں نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر حکومت جنگ بندی کو یقینی نہیں بناتی تو وہ لڑائی بند کر دیں گے۔ 7 اسرائیلی فوجیوں نے اپنے انکار کی وجوہات پر ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مارنے اور ان کے مکانوں کو جلانے کے حق میں نہیں ہیں۔ لڑائی سے انکار کرنے والے فوجیوں کا کہنا ہے کہ خط پر اگرچہ 200 فوجیوں کے دستخط ہیں، لیکن کئی مزید فوجی ہمارے خیالات سے متفق ہیں۔ فوجی خدمات سے انکار کا خط ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور حماس پر لڑائی ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے اور جنگ بندی پر بات چیت جاری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ بہت قریب ہے۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے منگل کو معطل صدر یون سک یول کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کے خلاف مواخذے کی مقدمے کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ یون کے وکیل نے کہا کہ صدر سول میں صدارتی رہائش گاہ میں ہیں اور عدالتی کارروائی میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کے خدشے کے پیش نظر وہ مقدمے کے بارے میں اپنے موقف کا اظہار نہیں کر سکیں گے۔ جنوبی کوریا کے چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمے کی آئندہ سماعت 16 جنوری کو ہوگی اور اگر یون عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کے وکلاء کے ذریعے مقدمے کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ سماعت کے بعد یون کے وکیل نے کہا کہ صدر یون اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ صدر یون کو 3 دسمبر کو ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد بغاوت کے الزامات میں تحقیقات اور گرفتاری کا سامنا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے سربراہ نواف سلام کو ملک کا نائب وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ لبنان کے صدر کا کہنا ہے کہ ممتاز سفارتکار اور قانون دان کی بطور وزیر اعظم تعیناتی کے بعد ملک کی نئی حکومت تشکیل پائے گی۔ سلام اس وقت بین الاقوامی عدالت انصاف کے سربراہ ہیں۔ ان کی نامزدگی مغربی حمایت یافتہ اور لبنان کی پارلیمنٹ کے آزاد قانون سازوں نے کی ہے، جبکہ عسکری تنظیم حزب اللہ سے منسلک قانون سازوں نے کسی بھی امیدوار کو وزیر اعظم کے لیے نامزد نہیں کیا ہے۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد لبنان میں وزیر اعظم کی نامزدگی کو ایک بڑی سیاسی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ایک بار پھر تیز ہواؤں کے سبب جنگلات کی آگ مزید مقامات تک پھیلنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں مزید فائر فائٹرز کے ساتھ ساتھ آگ کو کنٹرول کرنے والے آلات پہنچائے جا چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اتوار سے تیز ہواؤں کا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا، جبکہ حکام نے منگل کو ہواؤں کی رفتار 50 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آگ کے سبب ہزاروں مکان جل کر راکھ ہو چکے ہیں، جبکہ حکام نے 24 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ البتہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔